السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بہادری کی داستانیں ایک طرف اور لندن میں جا کے بیٹھنا دوسری طرف۔ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، میں اب ڈروں گا نہیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جیل میں چاہے مجھے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے۔ وہ صاحب اب جو ہیں باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اپنے علاج کی جو ڈیٹیل تک دینے سے قاصر ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئے، کس کس لیبارٹری میں چیک کروایا انہوں نے، کتنی دفعہ خون کے ٹیسٹ کروائے، کتنی بیماریاں ہیں، کیا صورتحال ہے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹی جو ہے اپنے لیول پہ جب آئے تو کہتی ہے کہ میں بہادر ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں نے میاں صاحب کو کہہ دیا کہ اپنا دل مضبوط کرنا، میں یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں یہ کروں گی اور میں وہ کروں گی، میں نہیں آؤں گی۔ اور جب وہی بیٹی باپ کی دفعہ باری آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم لاشوں کی سیاست نہیں چاہتے، ہم یہاں سے نہیں واپس نہیں بلائیں گے۔ پھر وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ٹونٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور باپ جو ہے وہ کہتا ہے میں نظریاتی ہو گیا ہوں، میں جاؤں گا نہیں، میں جیل میں مجھے، تاکہ وہ آپ کو یاد ہو گئے وہ سارے اسٹیٹمنٹ۔ عجیب کو کھچڑی بنائی ہوئی ہے۔ بیٹی جو ہے بہادری کے قصے سناتے سناتے آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ وہاں پہ فوراً جج صاحب بیٹھے، انہوں نے جناب عبوری ضمانت دے دی ان کو۔ پیپلز پارٹی اس نے بھی فیصلہ کر لیا جانے کا، کیونکہ نیب سے متاثرہ وہ بھی ہے، ان کے بھی لیڈرشپ کے جتنے کیسز چل رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ چلیں اسی بہانے نیب کے اوپر اپنا غصہ بھی نکل آئے گا، نیب کو ہماری طرف سے بھی میسیج دے دیا جائے گا کہ تاکہ ہماری طرف نہ بڑھے۔ کندھا جو ہے وہ مریم نواز کا استعمال کریں گے، مقاصد اپنے حاصل کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آج غفور حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی وجہ سے ریلیف ملا ہے مریم نواز کو، وہ احسان کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے، جو مولانا نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 26 مارچ کو مریم نواز کے ساتھ پورے قافلے کی صورت میں جائے گی، اس وجہ سے ریلیف ملا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب کی خود اپنے کیسز ہیں، خود اپنی پیشیاں ہیں، خود اپنے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا، میں اس کو پھاڑ کے پھینکتا ہوں، میں پیش نہیں ہوں گا۔ تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کندھا چلیں ان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو نیب کا غصہ تو ان کے اوپر بھی تھا، احسان بھی کر دیا۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی احسان کر رہی ہے، جا کے مریم کا ساتھ دیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اور جو نون لیگ ہے وہ پتہ نہیں پی ڈی ایم بنا کے یا مولانا کا ساتھ دے کے پتہ نہیں احسان کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں گیلانی کو سینیٹر بنا کے وہ احسان کر رہے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں نا، جیسا ارطغرل میں دکھایا تھا، یا وہ بادشاہوں کی فلمیں ہوتی تھیں، تو بادشاہوں کی فلموں میں یہی ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے والد کے خلاف ہوتا تھا، وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھومتا تھا، اپنے مقصد حاصل کرتا تھا۔ وہ پھر آگے جو اس کا بچہ ہوتا تھا وہ اس سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یا پاور کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھومتا تھا۔ وہ خیر فرق بادشاہوں کے بیٹوں میں یا ان کے جو وزراء ہوتے تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ نظریاتی ہونے کے دعوے نہیں کرتے تھے، وہ یہ اصول کے اوپر جو سو کالڈ اصول بنائے ہوئے اس کے اوپر دعوے وہ نہیں کرتے تھے، وہ جمہوریت کی آڑ نہیں لیتے تھے، وہ کبھی ڈکٹیٹرشپ اور پتہ نہیں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی خلائی مخلوق کے رونے نہیں روتے تھے۔ وہ جمہوریت کے پیچھے چھپنے کے یا جمہوریت بہترین انتقام ہے اس جیسے جملے نہیں بولتے تھے۔ وہ جو کچھ تھے وہ سامنے تھے، وہ سامنے آ کے سارا کچھ کہتے تھے، وہ کرتے تھے کہ ہم نے پاور حاصل کرنی ہے، وہ یہ تھے۔ لیکن یہاں پہ تو صورتحال ہی مختلف ہے۔ یہاں پہ جو ورکر ہے وہ رول رہا ہے، نعرے پھر بھی اپنے لیڈروں کے لگائے جا رہے ہیں، اپنے لیڈروں کے پیچھے گلے پھاڑ کر نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر تو پتہ نہیں کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اگر بیمار ہیں باہر جا کے بیٹھ جائیں تو تب بھی ان کے لیے گلے پھاڑے جا رہے ہیں، وہ اگر یہاں پہ جیل میں رہیں تو تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر لیں تب بھی وہ گلے پھاڑے جا رہے ہیں، وہ اگر ڈیل مار لیتے ہیں تب بھی گلے پھاڑے جاتے ہیں، اور آپس میں لڑائیاں کی جاتی ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، اور ہمارا لیڈر یہ ہے اور ہمارا لیڈر وہ ہے۔ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے کہ اپنے ان لیڈرز کی وجہ سے جو باہر بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں، جو یہاں پہ خاندانوں کے خاندان جو ہمیشہ سے مزے کرتے آئے ہیں، کوئی جمہوریت کا رونے رو رہا ہے، کوئی دین کے خدمت کر رہا ہے، کوئی استعفے دے گے وہ بھی دین کی خدمت، استعفے نہیں دیں گے وہ بھی دین کی خدمت۔ وہ جو مشرف کے دور میں استعفے نہیں دیے جائیں گے، قاضی صاحب اگر کہتے تھے کہ استعفے دیں تو وہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ استعفے نہیں دیں گے، اس طرح تو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہوتی تھی۔ اب جب خود دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، 4-6 استعفے بھی نہیں ہیں، تو اب ساروں سے استعفے مانگے جا رہے ہیں،
سب سے اپنے مفاد کے لیے پتہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور جو ایک اور صاحب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا کھونے کو، یہ استعفے دیں گے تو کیا 4-6 استعفے آئیں گے، ہمارے پاس تو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے صوبائی، ہم استعفے کیوں دیں، استعفے دینے ہیں تو یہ دیں۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے سندھ کی گورنمنٹ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب، ہم کیوں استعفے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے لے کے آؤں، آپ کے پاس تو بندے لانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اتنے بندے نہیں آپ جمع کر سکتے، تو آپ کے پاس تو دینے کے لیے استعفیٰ ہے، وہ دے دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو ایک لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے ایک سٹیج سجائیں، میرے لیے ماحول بنائیں، پھر میں پاکستان واپس آؤں، کیونکہ اب تو اوپن ہے، اب تو علاج وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، اب تو کھل کے کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ انصاف کا بول بالا یا انصاف ہونے کی توقع نہیں ہے، اس وجہ سے واپس نہیں آئیں گے۔ وہ تو جب ان کے لیے ماحول بنے گا، ان کے لیے سٹیج سجے گا، ان کے لیے چوتھی بار یا ان کی پارٹی کے لیے چوتھی بار حکومت میں آنے کے لیے ایک ماحول صحیح صاف ستھرا تیار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے۔ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح قاضی حسین احمد صاحب کو کسی زمانے میں انہوں نے آگے کیا تھا کہ میرے لیے ماحول بنائے گا حکومت، پھر کبھی وکلا کے لانگ مارچ میں انہیں آگے کیا گیا، وہ تو کبھی میڈیا کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے آپ ماحول بنائیں، آپ مجھے ساتھ کریں، کبھی ججوں کو ساتھ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کسی طریقے سے وہ، اور پھر یہاں آگے ہم تو بس قربانیاں دے دی، ہم تو پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بغیر تو پاکستانی، ہم نے پاکستان کے لیے کیا کر دیا ہے۔ خود ان کے بندے آگے پھر پریس ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں کہ 70 سال میں پاکستان کہاں پہنچ گیا، آج بنگلہ دیش، وہ یہ کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آ گیا، تو ہم 3 دفعہ تو آپ حکومت کر چکے ہیں، کم از کم اتنا ہی یاد کر لیا کریں۔ عوام کو کتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اور قربان جاؤں اس عوام کے جو کہتے ہیں میاں دے نعرے وجنے جی، اور بہترین انتقام جمہوریت ہے، اور کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، سارا کچھ اسی طرح کر کے جو ہے وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے نعرے مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے ماحول بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا اندرونی خبریں دیں؟ اندر کی خبریں یہ ہے کہ وہ اس کا گلا گھونٹنے کے چکروں میں ہے، وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے وار کرنے کے چکروں میں، یہ اندرونی خبریں ہیں۔ یہ ہیں اندرونی خبریں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی بی ٹیم نہیں بنیں گے، یا ہم نون لیگ کی بی ٹیم نہیں بنیں گے، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ میاں صاحب نے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا، کبھی سی او ڈی کے نام پہ، یہ ہمیشہ ساز باز کر لیتے ہیں، وہ آپ نے تو 3 سال بعد رہنا، اور وہ بیان دینے کے بعد کھانا تک کھانے کے روادار نہیں ہوتے۔ ان کے ذہن میں صرف یہ چل رہا ہے، اور ایک عوام ہے جو اپنی روزی اور روٹی کمانے سے بھی عاجز آ چکے ہیں، جن کو صبح شام یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کریں۔ وہ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ان کے پیچھے اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنی، ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔